Dear students, this is our class 12th subject history, and the continuous topic or the theme is sixth topic is the growth of Sufism. Before this we have discussed the term the Sufis. Now we have different silsilas of Sufism, and regarding we will try to know about the Khanqa, different silsilas. The Sufis laid emphasis on the seeking of salvation through intense devotion and love for the God by following the commands and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. صوفیز کے بارے میں کہ جو ہم نے مختلف ٹرمز صوفی کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پچھلے لیسن میں ڈسکس کی تھی اور پڑھی تھی. آج ہم ڈفرینٹ سلسلاز کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ جو صوفیز کا جو نالج تھی، اصول تھا کہ پروفٹ محمد کی جو صحیح معنوں میں اس کی اصول، کمانڈس اور سنت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے تو اسی کو وہ صوفی تصور کرتے تھے. اور صوفی کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ جو خانقاہ اینڈ سلسلہ کی بات کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں خانقاہ کیا ہوتا ہے. خانقاہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ شیخ رہا کرتے تھے. شیخ واز دا ٹیچنگ ماسٹر، پیر اور مرشد، جس کے اراؤنڈ اس کے جو ڈسائپلز تھے، جو اس کے فالوورز تھے، وہ جمع ہوتے تھے. اس کا جو لیکچر، اس کی جو ٹیچنگس وہاں حاصل کرتے تھے، اسپریچول گائیڈنس اس سے لیتے تھے. پھر وہ سلسلہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور اپنی زندگی انہی اصولوں اور انہی آدرشوں کے مطابق گزارتے تھے. تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ وہ خانقاہ بھی ڈیولپ ہوتے تھے اور وہ سلسلہ بھی اب جو شیخ کے ساتھ وہ اب آگے بات کریں گے اس سلسلے کے بارے میں. تو اس طرح خانقاہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح کی فار ایگزامپل 11th سینچری کی بات کریں گے ہم، تو صوفیز جو ہیں انہوں نے آرگنائز کی تھی کمیونٹیز around the peers, around the sheikh. Sheikh is known as the teaching master or the peer. Sheikh used to enroll his disciples, his murids, and appoint them as the successors or the khalifa. He also established the rules for the spiritual conduct between the lay person, murid and master. وہ اصول مرتب کرتے تھے کہ عام انسان کے کیا اصول ہو سکتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرا جو مرید ہوتا تھا اس کے کیا اختیارات ہیں، اس کی کیا اصول ہیں، مرید کون ہو سکتا ہے، پھر استاد کون ہو سکتا ہے، شیخ کون ہو سکتا ہے. یعنی اس کے لیے ایک باضابطہ طور ایک اصول مرتب تھے. تو شیخ کے لیے کیا اصول تھے، شیخ کو کیا ریگارڈ تھا اور مرید کو کیا ریگارڈ تھا، اس کے لیے کیا اصول تھے. تو وہ عام انسان کے ساتھ رہا. اسی کے بعد ہم بات کریں گے سلسلہ کی. جو سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ جو ہے، لیکن the word سلسلہ literally means the chain or the link between the sheikh and the murid. یعنی سلسلہ وہ ہوتا ہے جو ایک لنک ہے، ایک چین ہے، ایک کنیکٹیوٹی ہے between the مرید and the sheikh. یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو احترام اور مقام ہوتا ہے، تو وہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے تو یہ سلسلہ چلتا تھا. تو the special rituals were taken as an oath of allegiance. فار ایگزامپل شیخ کے لیے جب وہ اپنے مرید کے لیے ایک اصول یہ تھے، فار ایگزامپل he should in order to become the murid he should wear a patched garment. نمبر 1، اگر ایک مرید کے لیے سب سے پہلے کچھ اصول تھے کہ وہ یہ مرید کہلاتا تھا جو پیوند والے ڈریس کپڑے لگاتا تھا. دوسرا شیو دیئر ہیئر، اس کے بہت کم بال رکھنے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر بال ہوتے تھے اس کے مرید کے،
تاکہ وہ زیادہ بال نہیں رکھتا تھا، اس طرح لگتا تھا کہ وہ مرید بننے کے قابل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس طرح درگاہ بھی ڈیولپ ہوئے ہیں آہستہ آہستہ، جو شیخ کے بعد جو فار ایگزامپل جو شیخ گزرتا تھا آفٹر ہز ڈیتھ his tomb was constructed by the rulers, by the followers, and the his tomb was known as the Dargah, and the meaning are also in Persian terminology, Persian meaning the court, and that was termed as the center of devotion for his followers, and they encouraged the practice of pilgrimage اور ٹو زیارت۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ جو صوفی کی وہ زیارت کرتے تھے، وہ اسی درگاہ کی جہاں پر وہ دفن ہوتے تھے، لوگ اس کے فالوورس اس کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس کی مقبرے پہ آتے تھے، اسپریچول گائیڈ تصور کرتے تھے، اور وہ شیخ کو شیخ ہی نہیں بلکہ دے ریویوڈ ہم ایز دا ولی، وہ اس کو خدا کا دوست مانتے تھے، اس خدا کے دوست کے سب حوالے سے اس کو اسپریچول گائیڈ بھی مانتے تھے۔ ایک اور بات ہے خانقاہ کے بعد آؤٹ سائڈ دا خانقاہ۔ اب ایک خانقاہ جو جہاں پر وہ دفن ہوتے تھے، جن کے وہاں ٹامب ہوتے تھے، ان کے جو سلسلہ کے حوالے سے، باقی جو اس سلسلے کے باہر جو آدمی تھا، جو اس خانقاہ کے آؤٹ سائڈ تھا، جس نے ایکسیپٹ رولز اینڈ ریگولیشنز شیخ کے نہیں کیے تھے، اس کو ہم آؤٹ سائڈ دا خانقاہ کہتے تھے۔ آؤٹ سائڈ خانقاہ مینز دوز ہو remained outside the Khanqah, ignored rituals were known by the different names. For example, جو آؤٹ سائڈ خانقاہ تھے ان کے لیے مختلف نام دیے گئے تھے، مختلف ٹرمز کہا کرتے۔ فار ایگزامپل وی ہیو دی ورڈ کلندر، اس کو ایک فار ایگزامپل کلندر ورڈ استعمال کرتے تھے۔ کلندر اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو خانقاہ کے باہر اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، جو ریچولز اور جو اصول جو خانقاہ کے لیے مرتب تھے اسے اگنور کر کے خانقاہ کے باہر اپنی زندگی گزارتا تھا، شیخ کے اصول کے باہر کام کرتا تھا یا ان کے بغیر۔ فار ایگزامپل دوسرا تھا مداری، تیسرا تھا ملنگ، چوتھا تھا حیدری، یعنی یہ ایسے لوگ تھے جو خانقاہ کے باہر تھے، ان کو دے ویر ٹرمڈ ایز دا بے شریعت۔ جو ودن دے خانقاہ لوگ مرید تھے ان کو کہتے تھے وہ باشریعت، یعنی وہ شریعت کے ماننے والے تھے، جو خانقاہ کے ودن دے خانقاہ کام کرتے تھے ایز ڈسائپلز، ایز دے فالوورس آف دا شیخ، ان کو باشریعت مرید مانتے تھے۔ جو خانقاہ کے باہر لوگ تھے ان کے بے شریعت تصور کرتے تھے۔ Now we will take the چشتیز and the سب کانٹیننٹ۔ اب دیکھتے ہیں چشتی سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے چشتیز کے بارے میں سلسلے کے بارے میں یہ کہا کہ سلسلہ وہی ہے جو ایک چین ہے، جو ایک کنیکٹیوٹی ہے، جو ایک لنک ہے بٹوین دا شیخ اینڈ دا مرید۔ اب چشتیز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے جو گروپس میں چشتی گروپ جو تھا، دیٹ واز نون ایز دا انفلوئنشل the group of migrants who have migrated from Central Asia or from abroad, and the Sufis among the migrant Sufis among the migrant people, the Chasti سلسلہ جو تھا، جو چشتی فالوورس تھے، وہ سب سے انفلوئنشل مانے جاتے تھے، کیونکہ ان میں ایک خوبی یہ تھی they had adopted the local environment or adopted the Indian features of devotion۔ جس طرح انہوں نے جو ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا، پھر انہوں نے ہندوستان کی جو پرمپرا تھے، جو ہندوستان کے جو اصول تھے، ہندوستان کے جو ماحول تھا، اس کو 100% ایکسیپٹ کیا، لہٰذا وہ ہندوستان میں گھل مل گئے، لہٰذا یہ ایک ان کی سب سے خوبی تھی۔ ایک بات اور ہے کہ انہوں نے جو لوگ اسپیشلی چوتھی صدی میں انہوں نے ایک ریور یمنا کے کنارے پر گیاس پور جو جگہ تھی دہلی میں، وہاں پر ایک زیارت کنسٹرکٹ کی تھی، اس کے نام پہ شیخ نظام الدین اولیاء، جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر تعمیر کی گئی تھی۔ وہ دہلی میں آج بھی ہے، ریور یمنا کے کنارے پر، اس وقت اس کا نام تھا گیاس الدین پور۔ تو آج وہاں پر شیخ نظام الدین اولیاء جو بستی ہے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح جو سب سے پہلے چشتی سلسلے کی جو وہاں پر زیارت، یہ جو درگاہ تعمیر ہوئی تھی، اس کو ہم شیخ نظام الدین اولیاء کے نام پہ آج بھی مانتے ہیں۔ وہاں پر ایک اوپن لنگر ہوا کرتا تھا، اوپن کچن جس کو مانتے تھے، لہذا
اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ جب منگولز نے ہندوستان پہ حملے کے بارے میں سوچا تو لوگ وداؤٹ کنسیڈرنگ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، انہوں نے اس درگاہ میں پناہ لی کیونکہ وہاں لنگر اویلیبل تھا. تو شیخ نظام الدین جو تھے وہ خود انہوں نے ان کی سروس کی. دیٹ از انٹرسٹنگ پوائنٹ. تو اس کے بعد جو لائف ان دا چشتی خانقاہ، جو لوگ تھے جو خانقاہ میں زندگی گزارتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف جو چشتیز کے بارے میں کہ وہ انیشلی دے ویر ناٹ ان فیور آف دا ریلیجس ورلڈلی افیئرس. وہ پہلے دنیاوی معاملات میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے. اس کے علاوہ جو پوائٹس تھے، ویدر دے کوٹ پوائٹس آر دے ادر پوائٹس، فار ایگزامپل امیر خسرو جو تھے یا امیر حسن جو پوائٹ تھے، انہوں نے بھی شیخ نظام الدین کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاؤ ہی سرورڈ دی پیپل وداؤٹ کاسٹ، کلر اینڈ دا ریلیجن. انہوں نے ہر قسم کے، ہر مذہب کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہر مذہب کے لوگ شیخ نظام الدین کی درگاہ پہ حاضری بھی دیتے تھے اسی بنیاد پر. دوسرے کوٹ پوائٹ تھے ضیاء الدین برنی. اس نے بھی بہت سے اپنی کتابوں میں شیخ نظام الدین کے بارے میں لکھا ہے. اب شیخ جو چشتی ڈیووشن جو تھا ان کے بارے میں ایک اور ہے. فار ایگزامپل جو چشتیز اینڈ ڈیووشنلزم یا چشتیز اینڈ دا خانقاہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ زیارت جو ان کی یہ تھی کہ دا پلگرمیج. فار ایگزامپل یہ دا پلگرمیج جو دیٹ واز کالڈ دا زیارت آف ٹام، زیارت ٹام آف صوفی. جو مرش کیا نام تھا اس کا، شیخ کی زیارت جو تھی جہاں پر وہ مدفن تھے، اس کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے تھے اس کو وہ زیارت کرتے تھے اور وہاں پر قوالیاں گاتی تھی، اس کی ثنا خوانی کی جاتی تھی. اس کی جو کنٹریبیوشن اس کے بارے میں گنائے جاتے تھے، اس کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے وہ اسپریچول گریس تھا اس کے بارے میں، اس کے وہ برکات کے بارے میں. اس کے سلسلے کے بارے میں یہاں 5 جو صوفیز ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو دا 5 گریٹ چشتی سینٹس. خواجہ محی الدین چشتی جو نمبر 1 پہ ہیں. دوسرے ہیں شیخ قطب الدین بختیار خاکی، وہ دوسرے چشتی سلسلے کے دوسرے شیخ ہیں. تیسرے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر، اور چوتھے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء، اور 5ویں ہیں شیخ نصیر الدین چراغ دہلی. یہ 5 چشتی سلسلے کے مشہور و معروف گریٹ شیخس ہیں جو چشتی سلسلے کے ہیں. ایک اور بات ہے جو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیووشن اینڈ دا چشتی ڈیووشنلزم، کہ ان کے جو چشتیز ہیں وہ اپنے جو شیخ کے اپنے وہ شیخ کی اپنے جو انہیں ریلیجس لیبل کی اسپریچول گائیڈ اور اسپریچول ٹیچر تصور کرتے تھے. اینڈ ان کی جو مختلف لینگویج اور کمیونیکیشن جو تھے کہ انہوں نے لوکل لینگویج میں اپنے شیخس کے بارے میں اور اپنے ڈفرینٹ فالوورس کو ڈفرینٹ ورسز کے حوالے سے کمپوز کیے تھے. فار ایگزامپل بابا فرید نے جو اس نے کمپوز کیے تھے لوکل لینگویج میں، ایسے کچھ ورسز اس نے کمپوز کیے تھے جو آج بھی گرو نانک جو کتاب ہے جو گرو نانک صاحب جو ہیں اس پہ آج بھی بہت سے اندراج ہیں. اس نے ایک اور بات یہ ہے کہ لوری نامہ اور شادی نامہ جو بھی لوکل لینگویج میں اس نے بھی مرتب کیے تھے، کمپوز کیے تھے، کمپائل کیے تھے. تو وہ انہوں نے یعنی وہ اس کے علاوہ بھی لوکل لینگویج کے بارے میں اپنی ڈفرینٹ ورسز انہوں نے مرتب کیے تھے. صوفی سلسلے کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ صوفیز اینڈ دا اسٹیٹ کہ پہلے جو انیشل سٹیج پہ جو صوفیز تھی دے ویر ناٹ ایڈمیٹڈ دا پولیٹیکل اتھارٹیز اور دا ورلڈلی افیئرس. وہ پہلے دنیا کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے، سیاستدانوں کے ساتھ زیادہ گل مل نہیں جاتے تھے، بلکہ سمپل زندگی گزارتے تھے، ہارڈ زندگی گزارتے تھے. لیکن آہستہ ان میں بھی پھر تبدیلی یہ آئی کہ دے ہیو ایکسیپٹڈ دا ڈونیشنز اینڈ دا گرانٹس فرام دا پولیٹیکل ایلیٹس اینڈ دا رولرس اینڈ دا سلطانز.
کہ پھر انہوں نے مختلف فارج انہوں نے چیریٹیبل ٹرسٹ کے حوالے سے مختلف اوقاف ٹرسٹس میں قیادت تصور کی. اتنا ہی نہیں، دے ایکسیپٹ دا ڈونیشنز ان کیش اینڈ کائنڈ. انہوں نے مختلف قسم کے ڈونیشنز ایکسیپٹ کیے فرام دا رولرز، فرام دا سلطانز اینڈ فرام دا ایلیٹ کلاس. اتنا ہی نہیں بلکہ however there was a conflict between the rulers and the Sufis on the basis of دو چیزوں پہ ان کی پروسٹریشن اینڈ کسی فیٹ. کہتے ہیں کہ جو رولرس اور صوفیز کے درمیان لاسٹ میں کبھی کبھار اختلاف رائے بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ سجدے اور چومنے کے اس معاملے میں سلطانز کے ساتھ اور صوفیز کے درمیان اختلاف بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اکبر کے زمانے میں یا بلکہ شیخ نظام الدین اولیاء کو وہ لٹریری شیخ مانتے تھے، اس کو لٹریری سلطان تصور کیا کرتے تھے، جو سلطان اس کو ناگوارہ گزرتا تھا. اور شیخ بھی جب لوگ ان کے سجدہ کرتے تھے تو یہ شیخ کو ناگوارہ گزرتا تھا. تو ان بنیاد پہ ان کے اختلاف ہوتے تھے. تو انشاءاللہ آئندہ یہ کنٹینیو کریں گے. دوسرے جو چشتی سلسلے کے بعد ہم سہروردی سلسلے کی بات کریں گے. تھینک یو.